حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حجۃ الوداع کے اندر، آخری حج کے اندر آپ نے فرمایا صحابہ، یعنی کتنا 1,00,000 اور کئی صحابہ کرام کا مجمع تھا حج کے اندر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سن لو، ساری زندگی ابو بکر نے میری کوئی مخالفت نہیں کی، کوئی بھی مخالفت، ساری زندگی حضور فرما رہے ہیں کہ کسی جگہ پہ ابو بکر نے میری مخالفت نہیں کی۔ اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ مجدد الفسانی جنہوں نے اکبر بادشاہ کے ٹکر لی، اور آپ مجدد 2000 کے مجدد ہیں، 2000 سال کے مجدد الفسانی، الف معنی 1000، ثانی کا معنی 2000 سال کے مجدد۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میرے جو اقوال ہیں جو میں نے لکھے ہیں یہ حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور آپ انہیں پسند فرمائیں گے۔ اور آپ کا یہ بھی فرمان ہے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ فرمایا جتنے اس سلسلہ کے اندر داخل ہونے والے، سلسلہ نقش بندیہ کے اندر قیامت تک مرد و عورت، آپ فرماتے ہیں سارے مجھے دکھا دیے گئے ہیں، سارے مجھے دکھا دیے گئے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا مجھ پر یہ بھی ظاہر کر دیا گیا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام وہ سلسلہ نقش بندیہ کے اندر ہوں گے، آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا۔ تو وہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ابو بکر کی منزل ایک ہی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ حضور اوپر والی منزل میں ہے اور صدیق اکبر نیچے والی منزل میں ہے۔ منزل ایک ہی ہے لیکن فرق اتنا ہے کہ حضور اوپر والی منزل میں اور صدیق اکبر جو ہیں وہ نیچے والی منزل میں ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کافروں کے طعنوں سے، کافروں کی باتوں سے بڑے پریشان ہو جاتے صدیق، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ کو تسلی دیتی، آپ فرماتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھبرایا نہ کریں، کیوں؟ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ بیوہ اور یتیم بچوں کے ہمدردی کرتے ہیں، آپ مہمانوں کے مہمان نوازی کرتے ہیں، بے قصوں کی آپ دستگیری کرتے ہیں، یعنی یہ تسلی آپ کو دیتی تھی۔ اور وہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں، آپ کی وہی عادت تھی کہ جب آپ ایک مرتبہ ہجرت فرما کر جانے لگے کہیں تو آگے سے کافروں کا، مشرکین کا بہت بڑا بندہ ابن دغنا وہ ملا اور کہا صدیق کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا میں ہجرت کر جا رہا ہوں۔ اس نے کہا واپس آئیں۔ آپ فرماتے ہیں آپ کیوں مکہ سے جا رہے ہیں؟ کیوں؟ آپ غریبوں کی ہمدردی کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، اور یتیموں اور بیوہ عورتوں کی ہمدردی کرتے ہیں، مہمانوں کے مہمان نوازی کرتے ہیں۔ یعنی وہی الفاظ جو خدیجہ الکبریٰ نے حضور کے لیے کہے تھے، اور اس لیے اس سردار نے بھی حضرت صدیق اکبر کے لیے وہی کہے تھے۔ اس لیے ثانی یسنین اذ ہما فی الغار، کہ رب نے انہیں ثانی سے ثانی کہا۔ اسی طرح اور قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھیں، اللہ جل مجدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، یعنی پورا ثانی و ثانی کا پورا نقشہ نظارہ جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا۔ حضور اللہ جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ نبی جو ہے، یہ رسول جو ہے، مومنوں پر رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یہ دو صفتیں حضور کی یہاں بیان فرما دی گئی کہ یہ نبی، یہ اللہ کا رسول مومنوں پر رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اب یہ قرآن کا حکم اور حدیث مصطفیٰ کو دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ارحف امتی بے امتی ابو بکر، میری امت کے اوپر سب سے زیادہ رؤوف جو ہیں وہ ابو بکر ہیں، وہ ابو بکر ہیں۔ یہ حضور فرما رہے ہیں ارحم امتی بے امتی ابو بکر،
اور حضور کا یہ بھی فرمان ہے، یہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرمایا ارحمو بے امتی ابو بکر، میری امت پر سب سے زیادہ رحیم جو ہیں وہ ابو بکر ہیں۔ اب حضور کے بارے میں رؤوف الرحیم خدا نے کہا، اور ابو بکر کے بارے میں رؤوف اور رحیم کس نے کہا؟ حضور اللہ کے پیارے رسول نے کہا کہ یہ بڑے رؤوف اور رحیم ہیں۔ یہ ہے ثانی یسنین کا ازما کا، یعنی یہ نقشہ ہے، یعنی یہ نظارہ ہے کہ جیسے کیوں ہم دونوں ایک ہی مٹی سے پیدا کیے اور وہیں دفن ہوں گے، کہ جو کمالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی چیزیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔